وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف صاحب جاپان سیر سپاٹے کے لیے گئی تھی. پتہ چلا پنجاب میں پانی آ رہا ہے تو شعیب کو فون کیا پر شعیب کا نمبر ہی بند تھا تو فوراً اس کو وائس میسیج کیا. شعیب زیادہ پانی کہاں کھڑا ہے؟ لیکن میسیج ڈلیور نہیں ہوا. یہ پریشانی کی بات تھی, اس لیے فوراً سیر سپاٹا منسوخ کر کے پاکستان صبح پنجاب پہنچی اور پتہ چلا کافی پانی آیا ہوا ہے تو ساتھ ہی شعیب کو ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑی اپنے چچا جی اور پاک فوج کو ساتھ لے کے. کافی جگہ ڈھونڈا لیکن شعیب نہیں ملا تو پھر خود دریائے راوی پہنچ گئی. علیم خان بھی ساتھ تھا اور ایک کنیز بھی ساتھ تھی اور بھی بہت سے لوگ ساتھ تھے. لائف جیکٹ پہنی اور کشتی میں بیٹھ کے دریائے راوی میں گھس گئی کہ عوام کیا سوچے گی کہ اس کے بڑوں نے آج تک کیا کیا, کل کو کس طرح کوئی مصیبت ہے اس کا کیا سدباب لگایا اور یہ کیا کر رہی عوام کے لیے. تو خود دریا میں گھس کے ثابت کیا کہ میں سب کچھ کر رہی ہوں, شعیب کو ڈھونڈ رہی ہوں جس کو پانی کے مسئلوں کے لیے روکا ہے. کافی ڈھونڈا لیکن شعیب نہیں ملا تو باہر آ کے رونا شروع کر دیا. تو یہ بات ان کے والد صاحب تک پہنچی تو وہ بھی شعیب کو ڈھونڈنے نکل پڑے لیکن شعیب نہیں ملا. تو ساتھ ہی نواز شریف نے کہا جو شعیب کو ڈھونڈے گا اس کو میری بیٹی یہ ہنومان والا سونے کا گدا انعام میں دے گی. اور ساتھ ہی شعیب کی ایک تصویر CCTV فوٹیج کے ذریعے وائرل ہو گئی. اس لیے شعیب سے رابطہ نہیں ہو رہا تھا, وہ خود سیلاب میں پھنسا ہوا ہے. خیر مذاق اپنی جگہ پہ, اس بات میں کوئی شک نہیں یہ مصیبتیں آفتے اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہیں اور کوئی اللہ تعالیٰ کو چیلنج نہیں کر سکتا. لیکن ساتھ اللہ نے یہ بھی کہا ہے کہ میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہوں. میری عبادت کرنا, نماز پڑھنا, روزے رکھنا, زکوٰۃ دینا, ظلم نہ کرنا, انسانیت کی خدمت کرنا اور ایک دوسرے کا ساتھ دینا, تو ان مصیبتوں آفتوں میں تمہارا مددگار تمہارا اللہ تمہارے ساتھ کھڑا ہے. پھر ساتھ اللہ نے یہ بھی کہا کہ انسان کو اشرف المخلوقات بنایا, اس کو عقل دی کہ اس طرح کے سدباب پیدا کرنا, کوئی مصیبت آفت آئے پوری طرح تو نہ صحیح لیکن کچھ اس کو کنٹرول کر سکو, وہ مصیبت آفت تمہارا زیادہ کچھ نہ بگاڑ سکو. لیکن ہم نے کیا کرنا ہے, ہم نے ان باتوں کو نہیں سوچنا. ہم نے پچھلے 35-40 سالوں سے اس کے پڑے یہ ڈرامے بازیاں کر رہے ہیں اور اس نے تو اپنے چچا اور باپ کو بھی پیچھے چھوڑ دیا اداکاری اور ڈرامے بازیوں میں. بھائی یہ ڈرامے بازی نہیں تو اور کیا ہے کہ اس طرح دریا کل کو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کل کو کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سے یہ مصیبت دور کرے گا انشاءاللہ. اور جب یہ مصیبت دور ہوگی نا پریس کانفرنسیں ہوں گی, ان ڈرامہ بازیوں کا ذکر کیا جائے گا, ان کی کنیزیں بھی کریں گے اور خاص کر کے ان کی جو کنیزیں خاص ہیں نا عظمیٰ بخاری, جس کو میں پاکستان کی سب سے بڑی منافق ترین عورت سمجھتا ہوں, جس نے جاپان سے واپسی پہ یہ بیان دیا. اور یہ مریم نواز کے کپڑوں پہ اس پہ بات کرنے سے پہلے وہ لوگ گریبان کے اندر جھانک کے دیکھیں جن کی امیاں کپڑے پہننا مناسب نہیں سمجھتی. اب اس سے زیادہ کس طرح کا گھٹیا ترین الفاظ اسے استعمال کیے. جب اللہ یہ مصیبت ختم کرے گا نا, میں آپ کو ایڈوانس میں بتا دیتا ہوں جس طرح کا بیان یہ دے گی. یہ مصیبت ختم ہو جائے گی, یہ کہے گی مریم نواز شریف صاحب بنا تنخواہ کے کام کرتی رہی اور خود دریا میں گھسی عوام کی خدمت کے لیے, کوئی آج تک ایسا حکمران نے کسی نے کیا. یہ اس طرح کے جواب دے گی اور ساتھ کہے گی کہ یہ جو لوگ دریا میں گھسنے کو ڈرامہ بازی سے تنقید کر رہے ہیں اپنے گریبان میں جھانکے, یہ وہ ہیں جن کی مائیں بھی سیلاب میں بہہ گئی. اور اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہوں گا. یعنی میرے ملک پاکستان کو, پاکستانی قوم کو اور حکمرانوں کو اس طرح کی منافقتوں اور ڈرامہ بازیوں نے پوری دنیا کے سامنے لطیفہ اور مذاق بنا کے رکھ دیا.